بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو ذر اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ ان کے بھائی کا نام انیس تھا اور ابو ذر بذات خود ایک مشہور فصیح شاعر زبان شخص تھا۔ اس کا بھائی مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر جا کر بھائی کو بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخرکار خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ ہی میں لیٹ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی نے کہا، اچھا میرے ساتھ چلو۔ یہ رات کو وہیں حضرت علی کے ساتھ رہے۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر نے کچھ بتایا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کیا۔ حضرت علی پھر آ پہنچے، انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا تو ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، تم خوب آئے اور مجھ سے ملے، یہ اچھا ہوا۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے کہ میں جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر حضرت علی کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کی، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے، با خدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر کعبہ کی طرف آئے تو قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کرتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو کلمہ سنا کر پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو پھر چھڑایا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم فرمایا اور کہا کہ ان قریب میں یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کر دی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا، میں دارہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا اور یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام پر مشرف با اسلام ہو گئے۔
اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور پھر سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔